إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں تاکہ بحث کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ منہج. واٹ از دا میننگ آف منہج؟ منہج کا کیا مطلب؟ تو یہ عربی کے لفظ نہج ینہجو سے بنا ہے، اور یہ اس میں ظرف ہے بروزن مفعل. تو نہج ینہجو مانے چلنا کسی خاص روٹ پر، اور اسی سے منہج اس میں ظرف ہے کوئی مخصوص راستہ. تو نہج ینہج مانے کسی مخصوص سمت میں جانے والا راستہ، اس کو منہج کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نہج ینہجو کا مطلب ہوتا ہے کسی مخصوص سمت میں جانا، اور منہج کا مطلب ہوتا ہے کوئی مخصوص راستہ. خلاصہ یہ کہ منہج مانے راستہ جس پر چلا جائے، وہی راستہ، یا کوئی اسپیشل وہی مخصوص راستہ. یہ تو منہج کا معنی ہے، راستہ. دوسری چیز لفظ سلف ہے. سلف کا معنی کیا ہے؟ تو ذہن نشین کریں کہ سلف کہتے ہیں کل من قضا یا کل من مضى، جو چیز ختم ہو گئی، جو لوگ ختم ہو گئے، جو لوگ چلے گئے. کل من قضا، جو چلا گیا، جو ختم ہو گیا. کل من مضى،
جو گزر گیا، تو جو گزر گیا اسے سلف کہتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ دیکھیے، اس میں یہی لغوی معنی بیان کیا گیا ہے، گزرے ہوئے لوگ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں الایام السالفہ، اے الایام الماضیہ۔ الایام السالفہ کا مطلب گزرے ہوئے ایام، گزرے ہوئے دن۔ اس کا مطلب سالفہ کا مطلب ہوتا ہے ماضیہ، گزرنے والا، جو گزر گیا وہ سلف۔ اب یہ آیت کریمہ دیکھیے، فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، کتنی شان سے فرمایا جا رہا ہے، کیا ہمارا رب ہے، کمال ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ انتقمنا منہم، ان سے ریونج لیا، ہم نے انتقام لیا ان سے۔ اور انتقام کیسا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ڈبو دیا۔ تو اللہ کو ناراض کیا، جس کے سبب سے اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام کی شکل کیا تھی؟ ڈبو کر کے مار دیا گیا، سب کو ڈبو دیا گیا۔ ایسا سمجھ میں آیا؟ دیکھیں ترتیب، فَلَمَّا آسَفُونَا، جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلا دیا۔ نکتہ یہ ہے کہ آدمی اتنا بھی گناہ نہ کرنے لگ جائے کہ اللہ غصے میں آ جائے۔ وہ جب غصے میں آتا ہے تو انتقام ایسا لیتا ہے کہ آدمی کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ لہذا ڈرو اللہ کو غصہ دلانے سے کہ اللہ غصے میں نہ آئے۔ انہوں نے اللہ کو غصہ دلا دیا۔ اللہ اکبر، کتنے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو غصہ دلا دیتے۔ اتنا رحیم ہے وہ، بتائیے وہ غصہ اس کو کیسے آتا ہوگا؟ حد کر دیتے ہیں لوگ تب اسے غصہ آتا ہے، جب حد پار کر دیتے ہیں لوگ۔ ایسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے۔ لیکن جب آدمی گناہ کی حد کر دیتا ہے، نافرمانی کی حد کر دیتا ہے، تب اسے غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تب انتقام لیتا ہے۔ اور انتقام کیسا؟ زمین سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دیا جاتا ہے، نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اسے قرآن حکیم کی آیات کے جو ٹکڑے ایسا لگتے ہیں جیسے موتی پھرے ہوئے۔ میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے بھی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ انسان نہیں بات کر سکتا ایسا۔ یہ کلام خود بتاتا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد پر اترنے والا اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ ایسے کوئی بات نہیں کرتا ہے اتنے شاندار انداز میں، اس کی گفتگو کا انداز ہی نرالا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلا دیا تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیسے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو چھوڑا نہیں ہم نے، سب کو غرق کر دیا، all of them۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو ڈبو دیا ہم نے۔ اور پھر یہ لوگ کیا بن گئے جن کو ہم نے ڈبو دیا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ان کو ہم نے سلف بنا دیا، وَمَثَلًا، اور نمونہ بنا دیا، نمونہ عبرت بنا دیا، لِلْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ جو بعد میں آئے وہ خلف، اور جو گزر جائے وہ سلف۔ مفہوم سمجھ میں آئے؟ کل من مضى، جو گزر گیا دیٹ از کالڈ سلف، بعد میں آنے والے خلف۔ تو گویا کہ سلف کا عین اپوزٹ خلف ہے، اور قرآن حکیم نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، سلف کے بعد خلف آئے، فخلف من بعدہم خلف، خلف آئے۔ ایک ہوتا سپوت، ایک ہوتا کپوت، تو سلف مانے سپوت اور خلف مانے کپوت۔
فخلف من بعدهم خلف، خلف آئے اضاعوا الصلاۃ، ان نالائقوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی ڈگر پر چل پڑے، فسوف یلقون غیا، انتظار کریں کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ، ان خلف لوگوں کا۔ تو سلف کا معنی سمجھ میں آیا؟ پیش رو، گزر جانے والے لوگ، کل من مضی، جو گزر گئے، اور خلف جو بعد میں آنے والے۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے، یہ جو گزر گئے ان کو پیشرو بنا دیا، مثل، نمونہ عبرت بنا دیا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرنا جو یہ گزرے ہوئے لوگ کر چکے ہیں، نہیں تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، لہذا ہوشیار باش، خبردار، بی کیئرفل۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ دل دہلانے کے لیے کافی ہیں دونوں آیتیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو غصہ مت دلاؤ، نہ تم کو سلف بنا دیا جائے گا بعد میں آنے والوں کے لیے، خلف کے لیے سلف بنا دیے جاؤ گے۔ تو سلف کا لغوی معنی کیا ہوا ڈکشنری میں؟ پیش رو، کل من مضی، جو گزر گئے۔ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں 3 زمانے کے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ قال ابراہیم وکانوا یضربوننا علی الشہادت والعہد، رواہ البخاری فی کتاب الشہادات۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الشہادات میں جہاں گواہیوں کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ جب خالی عبداللہ بولا جائے روایت میں ان عبداللہ خالی ہو، آگے کچھ نہ ہو، تو عبداللہ نام کے تو بہت ہیں، لیکن خالی عبداللہ جب بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جی۔ عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، کیا؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ۔ خیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ بچے انگلش پڑھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو، ایک ہوتا ہے سپرلیٹیو۔ تو پازیٹیو تو ایسے استعمال ہوتا ہے، ہی از اے گڈ بوائے، گڈ، اور کمپیریٹیو، ہی از بیٹر دین دیٹ، تو بیٹر کمپیریٹیو ہے، فلاں کے مقابلے میں یہ اچھا ہے۔ اور جو سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے وہ آف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ہی از دا بیسٹ آف آل، آف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ دین کے ساتھ یا آف کے ساتھ؟ سپرلیٹیو ڈگری آف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ہی از دا بیسٹ آف آل، اور کمپیریٹیو ڈگری دین کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ہی از بیٹر دین دیٹ، یہ اس سے اچھا ہے، اور یہ اس کے اندر کچھ نہیں لگتا، ہی از اے گڈ بوائے۔ تو گڈ، بیٹر، بیسٹ، پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ یہ خیر جو ہے نا، خیر عربی میں اصل میں اخیر ہے، یہ اس کی جب اضافت کر دی جائے کسی کی طرف سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے۔ خیر الناس، اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، بیسٹ آف دا بیسٹ، بیسٹ آف آل۔ جی، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، کہ ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ سپرلیٹیو ہے۔ خیر الناس، سب سے بہتر لوگ کہ ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کون ہے؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں، جی، صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے کون؟ تابعین، پھر ان کے بعد آنے والے تبع تابعین۔ گویا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ بحالت ایمان دیکھا اور بحالت ایمان انتقال ہوا، وہ صحابہ ہیں۔ تو جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابہ ہیں، وہ بھی ایمان کی حالت میں۔ ایک نکتہ بتاؤں، نبی کا دیدار، نبی کا دیکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ایمان کے بغیر دیکھے تو اس دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اندھے اور بینا دونوں کے دونوں برابر ہیں اس سلسلے میں، اگر ایمان نہیں ہے تو۔
گویا کہ ایمان نام ہے روشنی کا اور کفر نام ہے تاریکی کا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی تاریکی ہی تاریکی حاصل رہی, نور نہیں ملا. ایمان مین ہے ایمان جو ہمیں فری میں مل گیا ہے. خیر الناس قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے صحابہ کا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, دیکھا اپنی آنکھوں سے, وحی اترتے ہوئے دیکھی, قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا, جبرائیل کو دیکھا انسانی شکل میں. ایک صحابی حارثہ ابن نعمان, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو دیکھا کہ باب جبریل جس کو بولتے ہیں ابھی, تو وہاں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. 10 منٹ ہو گیا, 20 منٹ ہو گیا, یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آدمی ہٹے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں. خامخواہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں تو میں کیوں جا کر کے ڈسٹرب کروں. کہتے ہیں کھڑے کھڑے میں تھک گیا, چلا گیا. وہ آدمی نہ تو نبی سے بیٹھنے کے لیے بول رہا ہے اور نہ خود بیٹھ رہا ہے کہ بیٹھ جائے تو نبی بھی بیٹھ جائے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے, حارثہ ابن نعمان سے. کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا, تھوڑی دیر کھڑے رہے, اس کے بعد بھاگ گئے تھے. بولے اللہ کے رسول پہلے یہ بتائیے وہ آدمی کون تھا جو آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا اور نہ خود بیٹھ رہا تھا؟ مجھے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو آپ مسکرائے, فرما رہے وہ انسان نہیں تھا, وہ جبریل تھا, وہ فرشتہ تھا. اور مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی نصیحت کر رہا تھا. مجھے تو ڈر ہو رہا تھا کہیں پڑوسیوں کے حقوق وراثت میں نہ رکھ دیے جائیں. وہ بتا رہے وہ جبریل ہے, وہ جبریل تھے, وہ انسانی شکل میں تھے جن کو تم نے دیکھا. یہ ہیں صحابہ جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا انسانی شکل میں. معمولی بات ہے یہ, نبی کو دیکھا, نبی کے اوپر اترتی ہوئی وحی کو دیکھا. اللہ اکبر. معلوم ہو گیا یہ سب سے بہتر لوگ ہیں, ان سے بہتر ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے فرمایا یہ کتنے بہتر ہیں معلوم ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کا ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے. اگر تمہیں ایمان چاہیے اور ہمیں جو ایمان مطلوب ہے وہ یہی ہے, میرے نبی کے صحابہ کا جو ایمان ہے, ایسا ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو ہدایت یاب ہو. اللہ اکبر. گویا کہ صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا کہ معیار کیا, کسوٹی کیا ہے ہدایت کی. بولے ایمان, کس کا ایمان؟ صحابہ کا ایمان. ایسا ایمان ہو تو وہ ایمان ہمیں مطلوب ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور جن کا ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہو اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث میں وہی بات فرمائی گی, سب سے اچھے یہی لوگ ہیں میرے صحابہ. خیر الناس قرنی, سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ. پھر ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا, مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے صحابہ کو دیکھا. اور میرے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے بھی ان کے بعد سب سے بہتر ہیں. اللہ. اور پھر یہ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, یہ اتنے معتبر ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ ان کو جنہوں نے دیکھا ان کے بعد وہ سب سے بہتر ہے. گویا کہ اہل القرون الثلاثہ المفضلہ, سب سے بہترین 3 دور کے لوگ جو ہیں وہ سب سے بہتر لوگ ہیں. اہل القرون الثلاثہ المفضلہ, سب سے بہتر لوگ یہ 3 لوگ ہیں. سب سے بہتر کون ان تینوں میں؟ صحابہ کرام, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ, تابعین, تبع تابعین. صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا, تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانے کے لوگوں کو سب سے بہتر قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ. کہتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو گواہی پہلے دیں گے یا گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے اور قسم سے پہلے گواہی دیں گے. کوئی معاملہ آ جائے تو فوراً قسم کھا لیں گے, کوئی ان کو بلائے نہ بلائے گواہی دینے چلے جائیں گے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا گواہی کی اور قسم کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. قسم بھی ایسے کھا لیتے ہیں اور گواہی بھی ایسے دے دیتے ہیں. ایک مولوی نے تو ابھی اپنا اسٹینڈ، اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے ایسا کہا کہ اگر یہ باتیں جو کہی گئی ہیں ان میں سے ایک بات بھی جھوٹ ہو تو میری موت کفر کے اوپر ہو. ایسا بولتا ہے، جبکہ ایک بات بھی صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے مالکیہ نے کہا کہ جو آدمی گواہی کے ساتھ قسم کھاتا ہے اس کی گواہی رد کر دی جائے. کہ گواہی تو دے ہی رہا ہے نا، اب گواہی کے ساتھ قسم کھا رہا ہے، یحلفون مع الشہادہ، گواہی کے ساتھ قسم کھا رہا ہے. تو جو آدمی گواہی کے ساتھ قسم کھائے، گواہی تو دے رہا ہے نا، اب گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، اس کے ساتھ قسم کھائے. مالکیہ کہتے ہیں اس کی گواہی رد کر دی جائے. یہ گواہی کے ساتھ قسم کھا رہا ہے. اور کبھی کبھی قسم سے گواہی سے پہلے قسم کھا لیتا ہے. تو ایسے کچھ لوگ آئیں گے، یہ خلف لوگ ہیں. ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں دو چیزوں پر پٹائی کرتے تھے، دو چیزوں پر مارتے تھے. کیا؟ علی الشہادۃ والعہد. ایک تو گواہی دینے پر، خواہ گواہی دینے چلا گیا. یہ جھوٹے گواہ کتنے رہتے ہیں، گواہی دینے چلے جا رہے، اس پر ہمیں مارتے تھے. والعہد، اور خواہ بیکار قسم کا عہد و پیمان کرنے کے لیے، کوئی وعدہ وعید کرنے کے لیے ہم کو مارتے تھے کہ خواہ کا وعدہ وعید مت کرو، عہد و پیمان مت کرو، اور ایسے گواہی دیتے مت پھرو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تین دور کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. انہی کو سلف کہا جاتا ہے. جی، یہ حقیقی سلف ہیں. اور بعد میں آنے والے لوگ کل من سار علی نہجہم، جو بھی ان کے طریقے پر چلا، فی العقیدۃ والاقوال والاعمال، عقیدے میں، اقوال میں، اعمال میں، جو بھی ان کے راستے پر چلا. وہ میں نے بتایا راستہ، انہوں نے جو منہج اختیار کیا وہ انہی لوگوں کا منہج تھا، وہ بھی سلف ہیں. گویا کہ حقیقی سلف کون ہے؟ یہ تینوں. اور وہ لوگ بھی سلف ہیں جو عقیدے اور اعمال اور اقوال میں ان تینوں کے راستے پر چلے. تو کلو من سار علی نہجہم، جو ان تینوں کے راستے پر چلا، ان تینوں کا منہج اختیار کیا، وہ بھی سلف ہے. اور جو ان کے منہج سے ہٹ گیا وہ خلف ہے. یہ ہے سلف اور یہ ہے خلف. تو سلف کون؟ یہ تین. اور سلف کون؟ ان کے راستے پر چلنے والے. تو گویا کہ یوں کر لو تقسیم کہ سلف بے اعتباری زمان اور سلف بے اعتباری المعتقد. زمانے کے اعتبار سے سلف اور اعتقاد کے اعتبار سے سلف. تو زمانے کے اعتبار سے سلف یہ تین کون؟ جن کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. اور بے اعتبار المعتقد، اعتقاد کے اعتبار سے، جو اعتقاد کے اعتبار سے ان کے اوپر چلے، ان کے راستے پر چلے، وہ بھی سلف ہی ہیں. تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف. اور جو لوگ ان کے راستے پر چلے، عقیدہ وہی جو ان تینوں کا تھا، اقوال وہی جو ان کے تینوں کے، اعمال وہی جو ان تینوں کے تھے، وہ بھی سلف ہی ہیں. اور ان کے راستے سے جو ہٹا وہ خلف. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مطلب. اب ایک سوال، یہ جو تین ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، منہج سلف، یہ سلف ہیں جو، ان کے منہج پر ہم کیوں چلیں؟ سوال ہے نا. منہج تو معلوم ہو گیا، سلف بھی معلوم ہو گیا. تو سلف کا منہج یعنی سلف کے راستے پر ہم کیوں چلیں؟ سوال ہے نا. جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان تینوں کو سب سے بہتر کہا ہے اپنے رسول کے ذریعے. اور رسول جس کا تزکیہ کر دیں یہ اچھا ہے. جس کا تزکیہ کر دے رسول، وہ سب سے بہتر نہیں ہوگا؟ رسول نے تزکیہ فرما دیا کہ یہ سب سے بہتر ہیں. جب یہ سب سے بہتر ہیں، رسول نے انہیں تزکیہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کا منہج اختیار کرنا چاہیے. تو ہمیں سلف کا منہج کیوں اختیار کرنا چاہیے؟
وہ اس حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تزکیہ کا دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اچھا ایک دوسری روایت لے لے تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حزبن لبنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علی نیتا لکانا فی امتی من یصنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا و تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا ومن ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس ایک صفحے کی پوری حدیث کو ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر لائے، کتاب الایمان کھولے پوری روایت ایسے مل جائے گی جی، اور راوی حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں۔ حدیث پڑھ دی گئی جی، ترجمہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں، کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ ایک بات بتاؤں، قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ قصے حضرت موسیٰ کے بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی شریر قوم تھی ان کی، اسی وجہ سے ان کو ڈنڈا دیا گیا تھا، لاٹھی، عصائے موسوی ہیں۔ بکریاں ادھر ادھر بہت بھاگتی ہیں اور ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، ہیں؟ ایک بھینس ادھر بھاگ رہی ہے، گائے ادھر بھاگ رہی ہے، بکری ادھر بھاگ رہی ہے، ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے، جو ضرب کلیم ہی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب وہ ضروری ہوتی ہے، کبھی کبھی ضرب کلیمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بکریاں ایسے نہیں مانتی آواز کے اوپر، کبھی کبھی لٹھ بجانا پڑتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹھ بھی دے دیا گیا تھا۔ عجیب قوم ہے۔ سامنے دیکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ دے دیا ہے، کبھی ایسا دیکھے پانی پتھر ہو جائے؟ جن آنکھوں نے دیکھا ہو پانی کو پتھر بنتے، ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، لیکن ایمان کس قدر کمزور ہے۔ اور اس راستے سے نکلے بھی پانی دونوں طرف پتھر کی طرح کھڑا ہوا ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور ادھر جب گئے اور ادھر سے فرعون کا لشکر اس راستے پر آیا، خود پانی بن گیا، وہ جو پتھر بن کر کے کھڑا ہوا تھا، پھر سیلان کی حالت میں آ گیا، سب ڈوبے۔ ایک تو راستہ اللہ نے دے دیا، اور دوسرے اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو مرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے زندگی بھر ان کو ستایا تھا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، کتنا بڑا فضل ہے۔ اب یہ نالائق قوم جیسے آگے بڑھتی ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بت پوجا کر رہے ہیں، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے پاس معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو۔ یہ ایسا نبی ہے، یہ جاہل لوگ بولتا ہے، قال انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو تم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام تو بولیں گے ہی نا کہ جہالت کر رہے یہ لوگ۔ ابھی معجزہ دیکھا ہے انہوں نے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس معبود ہے ویسے ہی معبود ہمیں بنا کر دے دو، ہم بھی پوجنا شروع کر دیں۔ کتنی بدتمیز اور بیہودہ قوم ہے یہ، ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو تم۔ تو جتنا قصہ اور جتنے واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں اتنے اور کسی کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فضیلت کے حصے سے اتار کر کے اس اسٹیج پر امت مسلمہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جن حرکتوں سے یہ لوگ فضیلت کے اس اسٹیج سے اتار دیے گئے، اگر وہی حرکت تم دہراؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو گویا حرکتیں ان کی جو ہیں اور اس کا جو علاج ہے سارے کے سارے بتا دیے گئے۔ بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے، سب بتا دیا گیا۔ بیماری اگر یہ ہے تو علاج یہ ہے، وہ قرآن میں ہے۔ تو لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال، جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح چلیں امت مسلمہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ کہتے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ تفترق امتی علی 73 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے آگے چلی جائے گی، یہ حال ہو جائے گا امت مسلمہ کا۔ یہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں، کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنمی سوائے ایک کے۔ قالوا، سوال کیا گیا، ومن ہو یا رسول اللہ، وہ فرقہ جو ناجیہ ہوگا، جو جنتی ہوگا، وہ کون سا؟ بتایا گیا ہے
قال ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں، کافی تھا یہ، رسول جس راستے پر ہو کہہ دینا کافی تھا، وہ صحابی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتایا گیا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹو دا پوائنٹ میرے اعمال اور میرے اعتقادات اور میرے اعمال اور اقوال کی اقتدا کی ہے، وہ حجت ہیں، یہ حجت ہیں یہ، نہیں تو ما انا علیہ کہہ دینا کافی تھا، جس پر میں ہوں، بس کہا گیا وا صحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، واو کے ذریعے لایا گیا میرے صحابہ ہیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنے راستے پر کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ان کے اعمال کے حجیت کی دلیل ہے۔ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ حجت ہیں یہ۔ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، نبی کی بات آ جائے، اگر کوئی صحابی اجتہاد بھی کر رہا ہے، دیکھو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں سب ہمارے نزدیک محترم ہیں۔ ہاں ائمہ کے پاس جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ضروری نہیں کہ کسی امام کے پاس ساری حدیثیں پہنچ جائیں، تمام حدیثیں تمام صحابی بھی نہیں جانتے تھے، بہت ساری حدیثیں صحابیہ یا صحابی کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب وہ مسئلہ آیا امام کے پاس حدیث نہیں ہے، انہوں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، مسئلے کا جواب یہ ہے۔ اب اگر مسئلہ صحیح ہے تو 2 اجر ہے، اور مسئلہ غلط ہے تو 1 اجر ہے۔ دیکھیے دونوں صورتوں میں وہ اجر کے مستحق ہیں، تو ہم ان کو برا بھلا کیوں بولیں گے؟ چلیے یہ بات کہاں ہے، حدیث سے پروف کر لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام، امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الاحکام ابن ماجہ کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عاص کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی مسئلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اجتہاد کرتا ہے، حدیث معلوم نہیں، قرآن سے استنباط نہیں کر پا رہا ہے، وہ مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے، اب قیاس کر رہا ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے، اجتہاد کرتا ہے، وہ فاصاب، اجتہاد صحیح ہو گیا، فلہو اجران، تو اس کو 2 اجر ملنے والے، اور اگر آدمی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد غلط ہے فلہو اجر واحد، تو اس کو 1 اجر ملنے ہی والا۔ تو تمام ائمہ ہمارے نزدیک معتبر اور محترم ہے، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کوئی غلط مسئلہ نہیں بتایا، اجتہاد کیا، اجتہاد اگر صحیح ہو گیا تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہو گیا تو 1 اجر۔ یہی حال صحابہ کا بھی ہے، صحابہ کو اگر کوئی حدیث نہیں ملی اور انہوں نے اجتہاد کیا اور دوسرے صحابی نے ٹوک دیا تو فوراً انہوں نے اس سے رجوع کر لیا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے، بہت اچھی سی ہے، بہت غور سے سنیے ہیں، بہت زبردست مسائل ہیں اس حدیث میں۔ پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں حدثنا سے، شروع سے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن بنت وابنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى رضي الله تعالى عنه فأخبرناه بقول
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الفرائض میں لائے ہیں جہاں فرائض کا بیان ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کے ورثہ جو ہیں کتنے ہیں، کن کو کیا ملنا چاہیے، اس کو علم الفرائض بولتے ہیں۔ اس پر میری کتاب بھی آئی ہے تدمیس الفرائض، آدمی مر جائے اور کون کون ہے اس کو کتنا کتنا ملنا چاہیے، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ تو یہ فرائض کا ایک مسئلہ لے کر آئے تھے لوگ، کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک لڑکی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، بس کتنا ملنا کس کو، ایک بیٹی ہے میت کی، جو آدمی مر گیا ایک بیٹی چھوڑا ہے اور ایک پوتی چھوڑا ہے اور ایک بہن ہے میت کی۔ اب ان تینوں کو کتنا ملنا چاہیے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث معلوم نہیں تھی، اجتہاد کر کے جواب دیا۔ کیا کہا؟ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فیصلہ کر دیا، بہن کو آدھا اور بیٹی کو آدھا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ مسئلے میں ڈاؤٹ تھا ان کو، کہا واتب نے مسعود فسیطابونی، ابن مسعود کے پاس جا کر کے پوچھ لو، فسیطابونی ایوافقنی فی قولی، میری ہی بات بولیں گے وہ، جو میں نے فیصلہ کیا ہے، جو میں نے جواب دیا۔ اب یہ لوگ آئے، کہا کہ حضرت ایسا ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، اور ہم لوگ ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ جواب دیا ہے کیا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ جانتے کیا بولے وہ؟ لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں یہ جواب دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یاب نہیں رہ پاؤں گا۔ اتنی عجیب بات ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں ایسا فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یاب نہیں رہ جاؤں گا۔ اور کہہ رہے اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی نے فیصلہ کیا تھا۔ آپ دیکھو، میں اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ ان کے پاس نبی کی حدیث موجود تھی، کیا کہا؟ للابنتی النصف، بیٹی کو آدھا جائیداد کا، ولابنۃ ابن السدس، اور پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین، 1/6 ملے گا اس کو، کس کو؟ پوتی کو، اور جو باقی بچے گا تو بہن کو ملے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بہن کو آدھا مل جائے گا اور بیٹی کو آدھا مل جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ معاملہ الٹا ہو گیا، کیا؟ بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو 1/6 ملے گا، باقی بچے گا تو بہن کو ملے گا، نہیں بچا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ معاملہ الٹا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ فیصلہ کیا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں وہ فیصلہ کر رہا ہوں جو نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے، ایک صحابی کو حدیث معلوم نہیں ہے، مسئلہ بتا رہے ہیں وہ اجتہاد کر کے، انہیں ایک ثواب مل گیا۔ دوسرے صحابی کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے، حدیث ان کے پاس موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نبی کے فیصلے کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک کے پاس حدیث ہے، تو ایک بات یہ معلوم ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر صحابی کے پاس ساری حدیثیں موجود ہوں، ورنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری غلط مسئلہ کیوں بتاتے؟ حدیث موجود نہیں تھی، اور ابن مسعود نے صحیح مسئلہ بتایا، مسئلے کا جواب دیا، اس لیے کہ ان کے پاس حدیث موجود تھی۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم کہ ضروری نہیں کہ تمام صحابہ کے پاس تمام حدیثیں موجود ہوں، ایسے تمام ائمہ کے پاس تمام حدیثیں موجود ہوں۔ اجتہاد کیا، اجتہاد کا اجر مل گیا ان کو، ایک اجر اگر غلط ہے تو۔ اس کے بعد یہ لوگ ابو موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ مسئلہ غلط تھا۔ ابن مسعود نے یہ مسئلہ بیان کیا، جانتے کیا کہا انہوں نے؟ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک اتنا بڑا عالم تمہارے درمیان موجود ہے تب تک مجھ سے سوال مت کیا کرو۔ دیکھو ایک صحابی دوسرے صحابی کی کتنی عزت کر رہا ہے۔ یہاں ایک مولوی اگر مسئلہ بیان کرتا اور غلط ہو گیا اور مسئلہ معلوم نہیں ہے تب بھی غلط مسئلہ ہی بتائے گا، یہ نہیں کہے گا ہم سے بڑے عالم موجود ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ فرق ہے اس دور کے عالموں میں اور آج کر کے عالموں کے اندر۔
مسئلے کا جواب ضرور دیں گے. وہاں دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ غلط ہو. اور جب معلوم ہوا کہ مسئلہ غلط تھا اور انہوں نے صحیح جواب دیا تو انہوں نے کیا کہا, جب تک یہ عالم موجود ہے تب تک مجھ سے سوال نہ کیا کرو. اتنا بڑا عالم, حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو, بہت بڑے عالم کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلہ کیا گیا, صحابی کی بات کو نہیں لیا گیا. جی یہ تو صحابی ہے, صحابی کی بات کو نہیں مانا گیا اس لیے کہ حدیث کے خلاف تھی. اہل حدیث کا یہی منہج ہے, سلف کا یہی منہج ہے. سلف کا منہج کیا تھا, اگر صحابی کی بات بھی نبی کی بات کے خلاف آ جائے, حدیث اس کے خلاف موجود ہو تو بات نہیں لی جائے گی. یہ تو صحابی کی بات ہے. ایک تابعی کی بات لے لیتے ہیں, آئیے اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر لائے ہیں. ان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبو الصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم راہ ترمذی فی کتاب الحج. ایک صحابہ ابن ابی عمار تابعی ہیں وہ, اور حضرت جابر صحابی ہیں. تو یہ تابعی جنہوں نے حضرت جابر کو دیکھا ہے, دیکھو صحابی کو دیکھا تو کون ہوئے, تابعی ہوئے نا. تو ابن ابی عمار آتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بجو کھانا جائز ہے, حلال ہے, بجو کھا سکتے کیا؟ بیجر جس کو انگریزی میں بولتے, بیجر BADGER, بیجر. بیجر من بجو, بجو کے جو عربی میں اس کو زبون بولتے. زبو کھا سکتے کیا؟ گو تو کھا سکتے, زب ہوتا گو, وہ تو کھا سکتے ہیں. لیکن زبون زاد بے عین, زبون بجو کھا سکتے کہ نہیں؟ حضرت جابر صحابی ہیں, بولتے نام کھا سکتے ہو. اچھا پہلے پوچھتے شکار ہے, بولے ہاں ہے. اب پوچھ رہے ہیں کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں شکار کر کے؟ آکلوہا, ہاں کھا سکتے ہو. قال نعم. اب پھر پوچھ رہے ہیں, قال قلت, ابن ابی عمار کہتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھا سکتے ہو, میں نے کہا اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ صحابی ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے اور یہ تابعی ہیں, وہ بول رہے ہیں کیا نبی نے یہ بات کہی ہے؟ یہ اگر یہ جستجو ہے تو وہ سلف کے منہج پر ہے. وہ دیکھے کہ یہ بات نبی تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. جی آنکھیں بند کر کے مولوی کی بات نہ مان لے. دیکھیے صحابی کی بات آنکھیں بند کر کے نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجو شکار ہے, بولے نعم. کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ نعم, یس. یہ بات نبی نے کہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو. قال نعم, یہ بات نبی نے کہی ہے. چپ ہو گئے. پتہ یہ چلا جب نبی کی بات آ جائے تو آگے سوال نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی کی بات دلیل ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. جو دلیل سے دلیل مانگے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جی یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے, یہ منہج سلف. صحابہ ہمارے سلف ہیں, تابعین ہمارے سلف ہیں. دیکھو صحابی سے پوچھ رہے ہیں یہ بات نبی نے کہی ہے, آنکھیں بند کر کے کوئی بات نہ مانی جائے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب تفسیر القرآن, جہاں انہوں نے تفسیر قرآن کا چیپٹر باندھا ہے, وہاں یہ روایت موجود ہے حضرت عدی بن حاتم سے. یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں, عیسائی تھے, یہ مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں اس وقت اسلام نہیں لایا تھا, اور میرے گلے میں صلیب تھا. وہ کراس ہوتا ہے نا, کراس, وہ سونے کا کراس تھا. صلیب من ذہب یعنی کراس میڈ آف گولڈ. صلیب من ذہب, یہ لٹکا ہوا تھا اسے. نبی نے سب سے پہلے دیکھ کر یہ کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, اس بت کو اپنے گلے سے نکال پھینک. کوئی گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے, کہاں کا ہے وہ؟ فلاں شریف جگہ کا ہے. یا ہاتھ میں کیا باندھے ہو؟ فلاں شریف جگہ کا یہ ہے. مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے, مسئلہ صلیب کا نہیں ہے, مسئلہ دھاگے سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ یہ جو ہم نے دھاگا پہن رکھا ہے یہ فلاں بابا صاحب کے مزار کا ہے اور بابا صاحب ہمارا پروٹیکشن کر رہے ہیں. مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے,
مسئلہ صلیب کا نہیں ہے، مسئلہ اس دھاگے اور صلیب کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. اسی وجہ سے نبی نے کہا یہ بت ہے، یہ بت ہے. کہہ رہے ہیں بت ہے یہ جی. پھر آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی، انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، ہم کہاں ان کی پوجا کرتے ہیں. تو کہا مسئلہ پوجا کا نہیں ہے. ایک بات بتاؤ، تمہارے علماء جو بات کہتے ہیں، اگر کسی چیز کو حلال کہتے تو چپ چاپ حلال مان لیتے ہو؟ بولے ہاں، دلیل ہم نہیں مانگتے. کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو حرام مان لیتے ہو؟ بولے ہاں مان لیتے ہیں، دلیل نہیں مانگتے. کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بیان کرے، اگر اس پر قرآن کی، رب کے فرمان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہو، ہم اس کو نہیں مان سکتے. یہ منہج سلف ہے، یہ سلف کا منہج ہے. یہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، سورس تک، کہاں سے یہ بات آئی ہے. کیا نبی نے یہ بات کہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے یا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جی سمجھ میں آیا؟ آنکھیں بند کر کے کسی بات کو نہیں ماننا. اور آنکھیں بند کر کے آدمی ماننے لگے، حلال کہے تو حلال، حرام کہے تو حرام، آنکھیں بند کر کے، دلیل کچھ بھی نہ ہو، یہ رب بنا لینا ہے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو. یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ منہج خلف ہے. یہ آئیے ایک صحابی کی اور حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس سے مروی یہ روایت ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال معاویہ لم يكن شيء من ليس شيء من البيت مهجورا قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال صدقت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو مسند احمد میں ایسے ہی لائیں. ہوا ایسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے ہوئے تھے کعبہ کی طرف. اب وہ طواف کر رہے تھے. کون؟ حضرت معاویہ. تو انہوں نے رکن یمانی کے استلام کے ساتھ ساتھ پیچھے جو ہے دونوں رکنوں کا استلام، رکنین شامیین کا بھی استلام کرنا شروع کر دیا، شامی کا. جب ابن عباس نے دیکھا کہ بھئی رکن یمانی کا استلام کرنا چاہیے، یہ تمام ارکان کا استلام کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں اس کو. ابن عباس نے پوچھا لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، ان دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے. دیکھو دلیل بھی دے رہے ہو، دلیل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ حدیث کے خلاف ہے. اور دونوں صحابی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح محترم ہیں اور امت کے ماموں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام ہے، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح محترم ہیں، امت کے ماموں ہیں. اور ایک طرف جو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. دونوں صحابی ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو پر اعتراض کر رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو انہوں نے قیاس پیش کیا، کہا لیس شیء من البیت مہجورا، کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں، سب مقدس ہے. اگر کر لیتا ہوں استلام تو کیا حرج ہے؟ یہی لوگ آج کرتے ہیں، کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کعبہ کی ہر چیز کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے، اگر استلام کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ نے نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صدقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے جذبہ، دیکھیے یہ ہے منہج سلف. حدیث آ جانے کے بعد چپ چاپ اس کو تسلیم کر لینا. یہاں تو حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں ہم علماء سے پوچھ لیں، یعنی وہ علماء، یعنی حدیث کے بارے میں آپ علماء سے پوچھیں گے. آپ کے علماء کی اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے آپ کی علماء کی حدیث کے سامنے؟ حدیث آ گئی تو اپنے علماء سے پوچھیں گے. پھر وہی علماء کو رب بنانے والی بات. یہاں ایک صحابی اپنے بات سے رجوع کر رہا ہے اور دیکھو ان کو وہ حدیث معلوم نہیں ہے اور ایک حدیث بتا رہا ہے، عبداللہ ابن عباس بتا رہے، فوراً وہ رجوع کرے، صدقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب کوئی کہے کہ کر لینے میں کیا حرج ہے، ارے بھائی کھانا رکھا ہوا ہے، نبی نے کہا بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. اچھا اب کوئی کہے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کھاؤں گا، کیا حرج ہے؟ آیات ہی تو ہے، برا کیا ہے؟
غلط ہے اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا ہے. حرج ہے اس لیے کہ نبی نے کیا. اب کوئی کہے گا پورا قرآن ختم کر کے کھائیں گے, تب تک کھانے کا کیا حال ہوگا؟ کھانے کے لائق رہے گا؟ یہ ہے بدعت جو بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کا سر پیر نہیں ہوتا. حرج کیا ہے وہ وہی کہہ رہے حرج کیا ہے, بولے حرج ہے اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چلے گا؟ یہاں تک کہ نماز میں بھائی سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد کوئی سورہ ہے, اب الٹا کر لو, پہلے سورہ پڑھ لو اس کے بعد سورہ فاتحہ, نماز ہو جائے گی؟ آگے پیچھے کرنے سے نماز باطل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں کہا ہے. کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے, وہ چیز ہوگی ہی نہیں. لہذا یہ کہنا کر لیا جائے کیا حرج ہے, کیا گڑبڑی ہو جائے گی, یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے. ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, ایک دم غور سے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. امام بخاری کا واقعہ ہے, ان کے استاد امام حمیدی کا. قال البخاری رحمہ اللہ, پہلے پڑھ لیتے ہیں عبارت عربی کی. قال, میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں بولتا, میری عادت ہے, اور میں دو ہی دلیلیں دیتا ہوں, ایک کتاب کی ایک سنت کی. جی, اور سلفیت کس کو کہتے ہیں؟ سلفیت کی تعریف معلوم ہے؟ سلف جس پر چلتے ہیں, سلفیہ ہی التمسک بالقرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ. امت کے سلف لوگوں کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا, دیٹ از کالڈ سلفیت. جی, تو میں دو ہی چیزیں پیش کرتا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث. اب یہ دیکھیے, اتنے بڑے عالم ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو استاد حمیدی. قال البخاری رحمہ اللہ سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيئة ترى على وسط زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. یہ امام ابن ابلیس کی کتاب ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ, اس میں ہے یہ. امام بخاری بولتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام حمیدی کو یہ بیان فرماتے سنا, کیا کہ امام شافعی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. امام حمیدی بولتے کننا عند الشافعی, ہم مشہور امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آتا ہے, فاتح رجل, ایک آدمی آتا ہے, کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. فسالہ عن مسئلۃ, ایک مسئلہ پوچھا. تو حضرت امام شافعی نے کہا قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ ایسا ایسا فیصلہ کیا. اللہ اکبر, اس امام کو دیکھو فوراً حدیث پیش کی اس نے. یہ جو مسئلہ تم نے پوچھا ہے قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ ہے منہج سلف. جی, یہ سلف کا منہج ہے. مسئلہ آیا, حدیث پیش کی گئی. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے ایک بات بولوں, ما تقول انت, آپ کیا بولتے ہو؟ اللہ اکبر, انہوں نے حدیث پیش کر دیا, وہ بولتا ہے ما تقول انت, آپ کیا بولتے, واٹ ڈو یو سے, آپ کیا بولتے؟ فقال سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. ترانی فی کنیستن, گرجا گھر میں مجھے دیکھ رہا ہے کیا؟ ترانی فی بیتن, یہودی کے معبد میں دیکھ رہا ہے, مندر میں دیکھ رہا ہے کیا مجھے؟ ترانی علی وسط زنارن, میرے کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے کیا؟ میں ہندو ہوں, میں غیر مسلم ہوں کیا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ مجھے گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے, سینیگوگ میں دیکھ رہا ہے مجھے, یا میری کمر میں زنار بندھا وہ دیکھ رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے تو؟ اقول لک, میں تم سے بولتا ہوں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ, وانت تقول ما تقول انت, تو بولتے ہو کہ تم کیا بولتے ہو. کیسا آدمی ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب نبی کی بات آ جائے تو بڑے سے بڑے امام کی بات نہیں مانی جاتی کہ تم کیا بولتے ہو. اگر تم یہ بولتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہیں غیر مسلم تو نہیں سمجھ رہے ہو, تم خود غیر مسلم تو نہیں ہو. کتنی خطرناک بات ہے, اتنی خطرناک بات. ایک حدیث اور پڑھوں, بہت پیاری حدیث. حدیث السلام وعن ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. ایک آدمی سیریا سے آتا ہے, رجل من اہل الشام, شام سے آتا ہے, سیریا سے. کہا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے؟ بولے وہ السلام علیکم. علیہ السلام. کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے سیریا سے. شام سے. سیریا سے آ رہے ہو, شام سے, اتنی دور سے, کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے.
کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ بولے یہ حلال جائز ہے. کون بولا؟ عبداللہ بن عمر. اب وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ان اباک قد نہا عنہا، آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا ہے حج تمتع سے، اور آپ کہہ رہے ہو حلال ہے. اور آپ کے ابا بولتے ہیں کہ آپ کے ابا روکتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بگڑ گئے. کہا ارائیت، سن کان کھول کر، ارائیت ان کان ابی نہا عنہا، میرے باپ نے منع کیا ہے، وہ صنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی اجازت دی ہے. اب بول امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آدمی نے ڈائریکٹ کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابا کی بات نہیں مانی جائے گی حضرت عمر کی، بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. کہا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے، تو میرے باپ کی بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بتائیے. نبی کی بات کے سامنے عمر ابن خطاب جیسے عظیم الشان صحابی کی بات کو ان کا بیٹا رد کر دے رہا ہے. یہ منہج سلف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر ہمیں کسی امام کی طرف اور کسی شخصیت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لی جائے. آیت آ جائے تو آیت کو سینے سے لگا لیا جائے. یہ منہج سلف ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا کہ یہ تینوں دور سب سے بہترین دور ہے، خیر کا دور ہے، یہ خیر کا دور ہے. اور کبھی بھی آج جھگڑے جانتے ہیں کیوں ہیں؟ جھگڑے مٹائے جا سکتے ہیں، حل موجود ہے، مٹانا نہیں چاہ رہے نا. پاپی پیٹ کا سوال ہے، پاپی پیٹ کا سوال ہے. جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو پھر جھگڑے ارے ایک کو دیکھا میں نے ابھی فیس بک پر، میں نے دیکھا وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس مقدس جنازے میں کوئی وہابی شرکت نہ کرے، اگر پکڑ لیا گیا تو خود ذمہ دار ہوگا اس کا. اس مقدس جنازے میں وہابی شرکت نہ کرے. بتائیے کیا چل رہا ہے اس. اور وہاں بڑے سے بڑا مسئلہ آتا، جھگڑا ہو جاتا، حدیث آ جاتی، سب خاموش ہو جاتے. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قال نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی فی کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی. حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. حدیث یاد کرنا بہت مشکل ہے، کتنا بھی یاد کرو ڈیلیور کرتے وقت بھول جاؤ گے. جی 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 قرآن یاد ہو جاتا ہے، حدیث یاد نہیں ہوتی. جی جی یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. ویسے میں حافظ قرآن ہوں، 12 سال کی عمر میں نے حفظ کیا، چھوٹا سا تھا، 6 مہینے میں حفظ کر کے آ گیا تھا میں. جی پھر اس کے بعد حدیث بھی ایسے یاد ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. اس لیے کہ قرآن ہے، ایک حدیث ہے. مجھے تیسری بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ سمجھ بہتر ہے. مجھے تیسری بات سمجھنی بھی نہیں ہے. اور یہی منہج سلف ہے. کیا منہج سلف؟ کتاب سنت. تیسرا کوئی فلسفہ یہاں چلتا ولتا نہیں ہے. جی جو اس ٹریک سے ہٹا، جہمیہ ہو گیا، کرامتہ ہو گیا، اشاعرہ ہو گیا، معتزلہ ہو گیا، سارے کے سارے ٹریک سے ہٹے ہوئے یہ فرقے ہیں اور سب گمراہ ہیں، ضال اور مضل ہیں. اس لیے کہ سلف کے منہج سے ہٹ گئے، وہ راستہ جو سلف کا تھا اس سے ہٹ گئے. یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، ضال اور مضل. خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا انہوں نے. اور اہل حق ائمہ کے لیے آزمائش اور فتنہ بن گئے. بشر مری سے کتنا بڑا بدماش تھا، یہ معتزلی تھا. یہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا دیا، قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. وہ مخلوق مانتا تھا قرآن کا. امام احمد حنبل یہ بولتے تھے آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول ابھی کتاب و سنت کی دلیل لیا تو میں کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے. لا دلیل. فلسفہ یہ کہتا ہے، ارے بولے فلسفہ اور منطق اپنے گھر میں رکھ. آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول ابھی. امام احمد بن حنبل مار کھا رہے ہیں. بعض مرتبہ ایسا کوڑا لگتا تھا کہ ہاتھی کو لگ جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ اٹھتا. اللہ اتنا ستایا گیا ہے. اور مامون الرشید ہے، ہارون رشید کا بیٹا ہے اور بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا، بہت طاقتور تھا، تاریخ کا بہت حیرت انگیز بادشاہ ہے. یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے.
قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا، کیا لکھتا تھا؟ او ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے بولتا تھا. یہ عظمت تھی ہماری جی. یا کلب الروم، ہے روم کے کتے ذرا اپنی اوقات میں رہ، ورنہ فوج بھیجتا ہوں. ہاں ایسی تیسی کر ڈالتی. اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے وہ، بادشاہ برود بادشاہ ہے. روم کے پاس قسطنطنیہ کے بادشاہ کو بولتا تھا یا کلب الروم، ڈاگ آف روما، ہے روم کے کتے بولتا تھا. یہ عظمت تھی ہماری. ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں، تو کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. یہ بہت بڑا بادشاہ تھا. یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، یہ مامون الرشید اعظم. اب وہ عالم کے چکر میں آ گیا، معتزلی ہو گیا ہے، اور خلق قرآن کے مسئلے میں سب سے آگے تھا. بہت مارا گیا ان کو جیل میں. کن کو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو. اور یہ طوس کے اندر تھا. کہا کہ بغداد سے غالباً جہاں یہ تھے، پکڑ کر کے ان کو زنجیروں اور ہتکڑیوں کے ان کو طوس لایا جائے. اللہ، امام احمد بن حنبل زنجیروں میں جکڑ کر پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر راستے میں دعا کی انہوں نے، میرے رب تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس ظالم کے اندر یہ جرات پیدا کر دی ہے کہ تیرے اولیاء کے اوپر جرات کر رہا ہے. اللہ بہت حلیم ہے، بڑا بردبار ہے. آدمی کتنے گناہ کرتا ہے، اس کا حلم، اس کی بردباری اس کو نظر انداز کر دیتی. کتنا رحیم ہے میرا رب. تاریکی میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں کتنے گناہ کرتا ہے. اللہ کی بردباری ہے، حلیم ہے، وہ نظر انداز کر دیتا. میرا بندہ ہے. سب ہم اللہ کے حلم پر بچے جا رہے ہیں. نہیں تو ہماری اوقات بتا دی جاتی 2 منٹ میں. ہماری جو حرکتیں، انہوں نے دعا کی کہ میرے رب تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس آدمی کو یہ جرات دے دی ہے کہ تیرے اولیاء کے اوپر ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ایسے مظالم ڈھا رہا ہے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پتہ چلا مر چکا ہے. وہ مامون مر چکا ہے. مامون مر چکا، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے. قبول ہو گئی دعا، مر گیا عمر. امام صاحب ابھی راستے ہی میں ہو، مر گیا، خبر آ گئی، گیا دنیا سے، ختم ہو گیا. خلف بن گیا. وہ کیسا سلف؟ برا سلف بن گیا. فجعلناہم سلفا، ہم نے انہیں سلف بنا لیا. آج ان کی بات کہی جا رہی کہ ایک امام کے اوپر کتنے ظلم اٹھائے ہیں اس نے. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، کہ ایسی حرکت مت کرنا. کسی کے دل سے اگر بد دعا نکلی تو کہیں تم مر نہ جاؤ، زمین پر سے حرف غلط کی طرح نہ مٹا دیے جاؤ. eradicated from the face of the earth like an erroneous word، تمہیں حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹانے دیا جائے. اللہ سے محبت کرو گی نہیں؟ اتنا حلیم ہے، اس کے حلم سے ہم لوگ بچے جا رہے ہیں. بردبار ہے کتنا وہ. وہی حقیقی محبت کے لائق ہے. دنیا کی ساری محبتیں کسی کام کی نہیں. جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقت یہ ہے کہ سچی محبت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں. پالتا ہے ساری چیزیں، ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا. گناہ کرتے ہیں نظر انداز کر دیتا ہے. یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے. حلیم ہے وہ، سچ مچ پیار کرنے کے لائق ہستی. تو محبت کرو گے نا اللہ سے؟ ارے بولو بھائی، ہاں وہی محبت کے لائق، سچی محبت کے لائق میرا رب. اس کا حلم ہمیں کتنی مہلتیں دے رہا ہے، کتنا ڈھیل دے رہا ہے. جی یہ ہمارے سلف تھے، اور وہ خلف ہے. دیکھو مٹا دیا گیا سلف کی آہ و بکا کی وجہ سے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی گئی، قبض کر لی گئی، تو اب جھگڑا پیدا ہوا کہ خلیفہ کون بنے. اب تمام جمع ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی. طے یہ ہوا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا. ایسا
اتنے میں حضرت عمر آئے، فاتاہم عمر، حضرت عمر آئے، کہا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ بولے ایک امیر مہاجرین میں کا ہو جائے، ایک امیر انصار میں کا، مہاجرین انصار یہی دو ہیے ہیں تو دو امیر ہو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا دو امیر نہیں ہوتے، امیر ایک ہی ہوتا ہے، تو میں بولوں مانو گے؟ بولے بولیے۔ کہا کہ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر کو نا، حکم دیا کہ تم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو بولو آگے کس کو بڑھایا؟ جب نماز جیسی عبادت کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو بڑھایا تو کون بڑھنا چاہے گا حضرت ابو بکر سے آگے؟ تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ان تقدم ابا بکرین، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہے ہم۔ اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حدیث آئی فوراً، ایک مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ ایشو بننے والا تھا، ایک حدیث کے آ جانے کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے جی۔ اب آخری حدیث، اس کے بعد بات ختم کر دی جائے کہ منہج سلف یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہی آپ دے کر کے گئے ہیں، اسی کو سمجھنا ہے امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی صحیحین کتاب العلم کے اندر ایسے ہی لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی اور میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ تو گویا کہ نبی کو دو چیزیں دی گئی تھیں، کتاب اور سنت، اور یہی دونوں چیزیں آپ امت کو دے کر کے گئے۔ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیسری کوئی چیز نہیں، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، انہی کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہیں، اب انہی دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے، کیسے؟ فہم سلف کی روشنی میں، سلف نے جس طرح سمجھا ہے، صحابہ نے جیسا عقیدہ، صحابہ کے اعمال کیسے، اقوال ان کے کیسے، ان کی روشنی میں ہم اس کو جانچیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ دیٹ از کالڈ منہج سلف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سلف کے منہج پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔